اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ معارج کا ہدف اور مقاصد پیش کیے جائیں گے۔ اس سورت کا مقام نزول مکہ مکرمہ ہے۔ اس کا پہلا پوائنٹ یہ ہے، عبادت مائع اخلاق کی بڑی اہمیت ہے۔ اس سورے میں مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں اور سورۃ المؤمنون کے مشابہ ہے، بلکہ یہ اس کا تکملہ ہے۔ اس سورے میں یہ بتایا گیا ہے کہ داعی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو عبودیت کے ان صفات سے آراستہ کریں جو سورۃ المؤمنون میں ذکر کی گئی ہیں۔ اسی طرح اخلاقی صفات بھی مومن کے لیے ضروری ہیں، جن کا اس سورت میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس سورے میں یہ بتایا گیا ہے جو کھل کر مخالفت کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو خاص طور سے اس سورے میں ٹارگٹ بنایا گیا ہے۔ سورہ فرقان، سورہ مومنون اور سورہ معارج کے ملا کر پڑھیں تو داعی کے عبادات اور اخلاق کے کیا صفات ہونی چاہیے، کون سے طریقے مقبول ہیں عبادات اور اخلاق میں، یہ معلوم ہوتے ہیں۔ سورہ ملک میں توحید، سورہ قلم میں رسالت، سورہ آقا میں آخرت اور سورہ معارج اچھے صفات کی بنیاد آخرت کا اچھا انجام اور برے صفات کی بنیاد پر آخرت میں برا انجام، اس کے بارے میں تفصیلات آئی ہے۔ آئیے اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ داعی کو کن اخلاق سے آراستہ ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد مبارک ہے کہ داعی والذین هم لفروجہم حافظون، داعی وہ ہو جو زنا سے محفوظ رہے، جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ اپنی بیویوں اور ملک یمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ملک یمین سے وہ اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی ملامت نہیں ہے۔ جو کوئی اس راستے سے ہٹ کر حد سے تجاوز کرے وہ داعی کی صفات میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ نماز کی حفاظت کرتے ہیں اور یہ لوگ اپنی امانتوں اور عہد کا پاس رکھتے ہیں، یہ باعزت اور مکرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امانات اور عہد کا پاس رکھنا یہ داعی کے اوصاف ہونی چاہیے۔ ویسے ہر مومن کے بھی صفات یہی ہونی چاہیے اور اسی طریقے سے وہ ہر اچھے کام کی شہادت دے اپنے عمل سے، اور اسی طرح خاص طور سے نماز کی حفاظت بڑا اہم مسئلہ ہے کہ آدمی نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کی حفاظت اس سے اہم چیز ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے مالوں میں ایک حق مقرر رکھتے ہیں سائل کے لیے اور محروم کے لیے، یعنی جو سوال سے بچتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں، جو مانگتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں۔ اور ان کی صفات یہ بھی ہے کہ وہ قیامت کے دن کی تصدیق بھی کرتے ہیں، وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے رب کا عذاب بے خوف رکھنے والا نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سورہ کے اندر
کہ وہ جو نقشہ ہوگا قیامت کا، جو منظر ہوگا، اس کو اللہ واضح کرتا ہے کہ اس دن کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کے کام نہیں آئے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن بیٹوں کا فدیہ دے کر عذاب سے بچ جائے، اور اپنی بیوی کا اور اپنے بھائی کا فدیہ دے کر عذاب سے بچنا چاہے گا تو بچ نہیں سکے گا، اور اپنے ان کنبے کا جس کو وہ پناہ دیا کرتے تھے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے اور سب کچھ دے کر کے وہ نجات پانے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ وہ آگ میں ڈالا جائے گا، جو آگ کھالوں کو ادھیڑ دے گی اور اسے یعنی آگ جب کھالوں کو ادھیڑ دے گی تو عالم کیا ہوگا اندازہ کیجئے۔ اسے بلائے گی جس نے حق سے منہ پھیر لیا اور سرتابی کی، مال کو جمع کیا تو سنبھال کر رکھا، انسان بڑا بخیل پیدا ہوا۔ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے۔ لیکن نمازی لوگوں کی یہ صفات نہیں ہوتی، اسی لیے نماز بے حیائی سے، برائیوں سے، تمام چیزوں سے بچاتی ہے۔ لہذا نماز کا اہتمام کریں، دعا مانگیں، اور جن جن برائیوں سے روکا گیا اسے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا ایک اور پوائنٹ ہم لیتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں آئی ہے، 5352 حدیث نمبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم، خرچ کر، میں تیری ذات پر خرچ کروں گا۔ اتنے بخیل نہ بن جانا کہ خود کا نقصان ہو جائے۔ جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کی اولاد خوب خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ بھی اس پر خوب خرچ کرے گا۔ کے بعد یہی آیات کو ہم پھر ریپیٹ کریں گے کہ جن کے دلوں میں یہ کنجوسی ختم ہو جائے وہ مال بے انتہا خرچ کریں گے، جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے، مانگنے والوں کا بھی ہے اور سوال سے بچنے والوں کا بھی ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام اچھے صفات سے آراستہ فرما اور بری چیزوں سے، بری صفات سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ علی خیر خلقی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔